بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ روزہ کو لے کر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا یعنی 1431 ہجری کا یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1431 ہجری۔ تو اسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ ایک ان یوزول قسم کا ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا اس پر سوچتے ہوئے کہ 1431 ہجری کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی اور مدینہ آپ آئے تھے تو اس واقعے کو اب 1431 سال ہو گئے ہیں۔ 1431 سال میں نے حساب لگایا کہ کتنی جنریشن گزری ہوں گی، تو میری سمجھ میں آیا کہ اگر 40 سال ایک جنریشن کے لیے لیا جائے، مانا جائے کہ 40 سال میں ایک جنریشن، تو کیا 3000 جنریشن گزر چکی ہے۔ یعنی ہمارے اور رسول اللہ کے بیچ میں 3000 جنریشن کا فاصلہ ہے۔ تو مجھے اپنا بچپن کا یاد ہے، جب میں چھوٹا تھا بالکل بچپن، تو پتہ نہیں کیسے میرے مائنڈ میں آ گیا تھا کہ رسول اللہ میرے دادا کے زمانے میں تھے۔ یہ عجیب سا ایک، میں سمجھتا تھا کہ میرے دادا جیسے میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی، ایسے ہی دماغ میں آ گیا تھا، اور بہت دن تک یہ خیال میرے دماغ میں رہا کہ ہمارے دادا کا زمانہ تھا وہی زمانہ تھا رسول اللہ کا۔ حالانکہ دیکھیے تقریباً 3000 جنریشن گزر چکی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کنڈیشننگ کتنی خراب چیز ہے۔ کوئی بھی وجہ سے آدمی کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے اتنا زیادہ آدمی میچور ہو جاتا ہے اس میں کہ پھر وہ زندگی بھر نہیں نکل پاتی۔ تو ہر وقت آدمی کو سوچنا چاہیے۔ بہت دن لگے مجھ کو یہ سوچنے میں کہ رسول اللہ کا زمانہ بہت پہلے کا، اور یہ کہ 3000 جنریشن بیت چکے ہیں، یہ تو ابھی سمجھ میں آیا جب میں اس کو سوچ رہا تھا آج کے ٹاپک پر۔ تو ایک بہت سمپل سی بات ہے یہ، لیکن ہر سمپل بات جو ہے بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑا میسج ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک روزے کا پہلو ہے کہ ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں، اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں۔ دیکھیے روزہ جو ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، تو یہ باقاعدہ فرض تو ہوا ہے مدینے کے دور میں، لیکن وہ رسول اللہ پر جب نبوت شروع نہیں ہوئی تھی تب سے یہ ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ یعنی جو آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ تھا 610 عیسوی میں، آپ کی پیدائش ہوئی تھی 570 عیسوی میں۔ تو یہ مشہور ہے کہ آپ نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ غار حرا میں ساری زندگی بتاتے تھے آپ، یعنی 40 سال تک غار حرا میں آپ رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی مجھے ابھی سمجھ میں آیا، ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ جو تھے نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کر رہتے تھے۔ تو انکانشیسلی میرے مائنڈ میں تھا کہ آپ غار حرا میں یعنی آپ کے رات دن گزرتے تھے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کرتے تھے، یعنی مکہ سے شام جاتے تھے تجارتی سامان لے کر کے، پھر وہاں سے تجارتی سامان لاتے تھے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی جب سفر کر رہے ہو آپ، تو آپ حرا میں کیسے بیٹھے رہیں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینہ جو تھا آپ کا، وہ آپ حرا میں بتاتے تھے. یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہاں پر. اس کا اشارہ خود قرآن مجید میں ہے. دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ رکھا گیا ہے جو رمضان کا، تو پچھلی امتوں میں بھی یہ تھا. تو قریش جو تھے مکہ کے، وہ اپنے کو حضرت ابراہیم کی امت مانتے تھے. حضرت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی یہ تھا موجود، اگرچہ کچھ بدلی ہوئی شکل میں تھا، لیکن تھا. تو وہ جو ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، اس ٹریڈیشن کے تحت آپ ایسا کرتے تھے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آپ حرا میں گزارتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے. یہ کچھ علماء نے لکھا ہے ایسا. تو وہاں کیا کرتے تھے؟ عام طور پر صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ مراقبہ کرتے تھے، جو کہتے ہیں میڈیٹیشن. ہماری یہ غلط ہے. رسول اللہ وہاں مراقبہ نہیں کرتے تھے. ایک عالم نے لکھا ہے، عام طور پر آتا ہے کتابوں کا تہنس، اس کو تہنس کہا جاتا ہے، لیکن تہنس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ مراقبہ. ایک عالم نے لکھا ہے کہ تفکر والاعتبار، سوچتے رہتے تھے وہاں. یعنی وہ تھا آپ کا دور کنٹمپلیشن کا، میڈیٹیشن کا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جو تھا اس کو سوچنے میں گزارتے تھے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. جب آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور جو اس کے روٹین ہے اس کو چھوڑ دے گا، تو سارا ٹائم ہی ٹائم اس کے پاس ہے. تو کہا کہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچا کر کے الگ تھلگ جو کہ جانا، وہاں پر کنٹمپلیشن یعنی غور و فکر میں زندگی گزارنا، یہ ہے. تو روزہ کا مہینہ سوچنے کا مہینہ ہے. اور یاد رکھیے سب کچھ سوچنے ہی سے معلوم ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی مثال دی آپ کو، سوچتے سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا زمانہ میرے دادا کا زمانہ نہیں تھا. اور یہ تو آج ہی میرے سمجھ میں آیا کہ 3,000 سال، 3,000 جنریشن بیچ میں ہے. 3,000 جنریشن، دو ہی نہیں. ہم تو دو مان رہے تھے، دادا کا زمانہ، باپ کا زمانہ. تو سوچنے سے معلوم ہوا کہ تو غلط ہے. تو ہر چیز سوچنے سے معلوم ہوتی ہے. تو روزہ کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی کوئی بھوکے پاس رہتی، بھوک میں پیاس پہ گزار دیا دن، تو مسٹیریسلی کچھ آپ کو ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے. دیکھیے روزے کے لیے جو عربی میں جو لفظ ہے وہ صوم ہے. صوم، صاد و میم، SAUM. صوم کے معنی ہوتے ہیں ایبسٹیننس. ایبسٹیننس یعنی رکنا. عربی میں کہتے ہیں امساک. تو صوم کے معنی امساک ہے، ایبسٹیننس. تو یعنی کھانے پینے سے رک جانا. ڈیلی جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے اپنے کو روک لینا. تو ایبسٹیننس فار واٹ؟ دیکھیے ایبسٹیننس فار دا سیک آف ایبسٹین نہیں ہو سکتا ہے. رکنا برائے رکنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے. ہم سوچ کر کے یہ جاننا ہے کہ ایبسٹیننس فار واٹ. تو میں نے اس پر سوچا تو مجھے اس کا جواب جو ہے ایک حدیث میں ملا. حدیث میں یہ ہے کہ یدو شہوتہ و طعامہ
اور ایک اس میں ایک لفظ لذت ہو، 3 لفظ آتے ہیں مختلف روایتوں میں. یدا شہوت ہو طعام ہو لذت ہو من اجلی، یعنی وہ چھوڑتا ہے میرے لیے، کھانے پینے کو، اپنے روٹین کو، اپنے معمولات کو چھوڑتا ہے میرے لیے. میرے لیے ایک معنی کیا ہوئی؟ یعنی میری عبادت کے لیے، میرے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو میرے بارے میں لگانے کے لیے. یہ جو ہے میرے لیے، یہ بھی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. تو یہ جو ہے، یعنی اس کا اس کا جو ایک مثال میں دوں، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انڈیا کو آزادی ملی تھی 15 اگست کو. آج 15 اگست ہے. 15 اگست 1947 کو آزادی ملی تھی. آج کا دن یاد دلاتا ہے ہم کو آزادی کا دن. تو اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ کتابیں انڈیا کی آزادی پر، مثلا انڈیا ونس فریڈم وغیرہ. تو 2 رائٹرس، ایک فرینچ، ایک برٹن، نے مل کر کے ایک کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. کیونکہ 15 اگست کو 12:01 پر وائسرا نے اعلان کیا تھا کہ ٹوڈے انڈیا از فری. تو یہ آدھی رات کی آزادی ہوئی. تو اس نے کتاب کا نام رکھا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. تو یہ دونوں نے کتاب کیسے لکھی؟ تو میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ وی lived like hermits and we produced freedom at midnight. یعنی ہم تارک دنیا کی طرح رہے اور پھر ہم نے یہ کتاب لکھ ڈالی. We lived like hermits and we produced freedom at midnight. تو یہ ہے روزے کی اسپرٹ. یہ ہے. تو وہ تارک دنیا جو بنے تھے، اس لیے نہیں کہ بس خالی کوئی مراقبہ کریں، نہیں، وہ پڑھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے. سارا جو ڈاکومنٹ تھا آزادی کا، وہ سب اس میں بہت زیادہ وہ چھان بین کرتے تھے. پھر کتاب لکھی انہوں نے. تو یہ جو ایبسٹیننس ہے وہ اسی لیے ہے. میں جہاں تک سمجھا ہے، روزے کا مقصد ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. یہ جو ہے علامت ہے، کہ کھانا اور پینا ایک علامت ہے ڈسٹریکشن کی. کیونکہ ہر گھر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے کھانے پینے میں. سب سے زیادہ توجہ آدمی کی لگتی ہے کھانے پینے میں. اگر آدمی نہ کھائے تو ایک دم فری ہو جاتا ہے وہ آدمی، ایک دم فری ہو جاتا ہے. تو کیا روزے کا جو مہینہ ہے، ایک مہینہ، اس میں یہ طریقہ رکھا گیا کہ آدمی اپنے کو فری کرے. یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹس کے رائٹرز جو تھے، انہوں نے اپنے کو فری کیا. ایک دم الگ تھلگ رہتے تھے وہ، بس پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے. تو روزے کا مطلب ہے اپنے کو فری کرنا، اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا، اور سوچنا، تفکر کرنا، گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا باتوں کی. ایک سال کا ٹیلیفون آیا میرے پاس، ابھی چند دن کی بات ہے. صبح کا روزہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک سیکولر آدمی تھے. تو ان کا کیا، یہ روزہ جو ہے برت ہے، کیا چیز ہے روزہ؟ میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا روزہ کا مطلب ہے سوچنا. دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ہے مراقبے والا، وہ تو بیس کرتا ہے، اس میں اس کا قول ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ. سوچنے کو بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے، سوچ کو بند کر کے. اس کا یہی ہے پرنسپل، اسٹاپ تھنکنگ، سوچ کو بند کر دو. یہ روزہ نہیں ہے.
سوچ کو بند کرو نہیں ہے، سوچ کو ایکٹیویٹ کرو، سوچ کو ایکٹیویٹ کرو، اور سوچو اور سوچو اور سوچو. تو سوچنے کے لیے بے شمار باتیں ہیں. مثال کے طور پر سوچنا کیا چیز ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج ہی صبح کی مثال. سوچنا زیادہ تر ہوتا ہے ہم ہر دن ہر وقت ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، ایونٹس. ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. 24 گھنٹے ہم ایونٹس کے بیچ میں جیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس کی ایونٹ فل لائف تھی، جیسے چرچل کے بارے میں ایونٹ فل لائف تھی. لیکن میں ہر آدمی کی ایونٹ فل لائف ہے. کیونکہ چرچل جو تھا، تو کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کو پرائم منسٹر تھا، اس میں اس کا رول تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چرچل کی زندگی جو تھی وہ ایونٹ فل لائف تھی. لیکن چرچل کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کی زندگی ایونٹ فل زندگی ہوتی ہے، تو ہر وقت واقعات ہوتے ہیں. جیسے آج کیا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست آج ہے. تو 15 اگست کو ایک بہت اسپیشل پروگرام ہوتا ہے ریڈ فورٹ پر. وہاں پر ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، اور سارے کافی لوگ وہاں پر آتے ہیں. وہاں پر اور پرائم منسٹر کی بہت خاص اسپیچ ہوتی ہے اس کے لال قلعے کے اوپر سے. تو وہ میں ہر سال کھولتا ہوں. آج کھولا میں، ابھی اسپیچ شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس کے پہلے میں نے اس کو کھولا. اس کو ایک آدمی بتاتا ہے وہاں کہ اب لوگ آ گئے ہیں، لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پردھان منتری جی کا کاروں کا قافلہ آ رہا ہے، یہاں انٹر ہوئے، وہاں پہنچے. پھر یہ ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے جہاں انہیں کھڑا ہو کر بولنا ہے، اور پھر وہ شروع کیا انہوں نے. یہ سب جو میں سن رہا تھا ریڈیو پر، تو عجیب میرا دل کا حال ہوا. یہ آج صبح کی بات، مجھے بالکل اس میں حشر کا منظر یاد آ گیا کہ جس طرح لال قلعے کے سامنے بہت بڑا وہاں پر مجمع ہے، بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، اور پھر پرائم منسٹر آتا ہے، وہ وہاں پر اسپیچ دیتا ہے. تو میں نے سوچا کہ جو حشر کے بارے میں بتایا گیا حدیثوں میں، وہ اسی طرح کا ہے. حشر کا میدان بہت بڑا میدان ہوگا، سارے انسان وہاں اکٹھے کیے جائیں گے، ہر عورت، ہر مرد، بچہ اور بوڑھا، بادشاہ اور عام آدمی، سب وہاں اکٹھے ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا وہاں فرشتوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سارے انسان کو خطاب کریں گے ڈائریکٹ. تو حدیث میں آتا ہے اَنَا الْجَبَّارُونَ اَنَا الْمُتَكَبِّرُونَ اَنَا مُلُوكُ الْأَرْضِ. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے یہ پڑھی، وہ اس سے ریلیونٹ جو آیت ہے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ظاہر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کیا کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے فریڈم کا. صرف بادشاہی نہیں کر رہے، سب آدمی سرکش بنا ہوا ہے. یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی اس کا مالک ہے. ہم سب لوگ اس کے بندے ہیں، لیکن ہر آدمی سرکش بنا ہوا ہے. بادشاہ لوگ انا ربکم الاعلیٰ اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں. تو وہ ساری تاریخ اپنے ذہن میں رکھیے. وہ تاریخ ختم ہوتی ہے، اینڈ آف ہسٹری ہو جاتا ہے، اور سارے انسان حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جاتے ہیں. اور پھر وہاں پر فرشتوں کے جلوہ میں اللہ ظاہر ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا
انا جبارون انا المتکبرون انا ملوک الارض. کہاں ہے جبار؟ کہاں ہے بادشاہ؟ کہاں ہے شہنشاہ؟ کہاں ہے ایمپرر؟ تو اس پہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے آپ کے پاؤں لڑکھڑا گئے ممبر پر، لگتا ہے گر پڑیں گے آپ زمین پر. یہ سب مجھے یاد آیا کہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے، سارے اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر آتا ہے، وہ بلندی پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ خطاب کرتا ہے وہاں سے. تو پھر میں دعا کرنے لگا، خدا وہ دن آنے والا ہے ہم سب کے لیے بھی، تو ہم سب کو بخش دے. یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس، کہ اس واقعے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے میرے مائنڈ نے حشر کو سوچا. تو یہ ہے سوچنا. سوچنا کوئی یعنی کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے. سوچنا کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے. سوچنا نہ تو الفاظ کو دہرانا ہے کہ آپ اللہ 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 کر، یہ سوچنا نہیں ہے. نہ ایبسٹریکٹ طور پر آپ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کر لیں، وہ بھی سوچنا نہیں ہے. سوچنا ہے اپنے کانشیسنیس کو جگانا، اپنے اپنے یعنی مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا. جیسے کہ ریڈیو سنتے ہوئے میرا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوا اور یہ سب باتیں یاد آئیں جو حدیثوں میں ہیں، اور پھر اس سے ایک اس پوائنٹ آف ریفرنس میں کوئی دعائیں نکلیں. یہ ہے سوچنے کا مطلب. تو رمضان کا مہینہ اسی قسم کی سوچ کی ٹریننگ ہے. یہ تو سوچ ہمیں روزانہ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، لیکن رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت زیادہ ہمیں فارغ ہو جاتا ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر آپ کو نہ کھانا ہو نہ پینا ہو نہ چائے پینا ہو نہ سارے روٹین بند ہو گئے ہوں، تو وقت سب خالی خالی ہے. تو سوچنے کا وقت بہت مل جاتا ہے. اور جتنے پیسے والے ہوں تو اور زیادہ مشغول رہتے ہیں. ایک بار تھا، میں ایک صاحب کے یہاں 2 دن کے لیے مہمان تھا، گیسٹ تھا. تو وہ کافی پیسے والے آدمی تھے. بہت بڑا گھر تھا ان کا، بہت بڑا گھر تھا. اس میں کیا تھا، یعنی صرف کھانے کے لیے بہت سارے ٹیبل تھے. ایک ٹیبل تھا وہ ڈیلی وہاں بریک فاسٹ کے لیے تھا، ایک الگ روم میں وہ بریک فاسٹ کے لیے. ایک اور روم تھا، اس میں لنچ کے لیے الگ ٹیبل تھا. ایک اور روم تھا، اس میں شام کا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کے لیے الگ ٹیبل تھا. پھر ایک اور ٹیبل تھا اس کے لیے ڈنر کے لیے الگ ٹیبل تھا. پھر ایک اور روم تھا، اس میں اسپیشل مہمانوں کے لیے الگ تھا. تو اسی میں مشغول. وہ اپنے جو ان کا بہت سارا کام کرنے والے بہت سے تھے سرونٹ، وہ یہ بتاتے رہتے کہ دیکھو بھائی آج یہاں کرنا، دیکھو بھائی آج وہاں کرنا ہے، دیکھو بھائی وہ آنے والے ہیں. تو سارا دن ان کے یہاں اسی میں گزرتا تھا. تو یہ ہے یعنی یہ ہے ڈسٹریکشن. آدمی اپنے کو پھنسائے رہتا ہے. پھنسائے رہنے کی وجہ سے اس کو جو اصل جو بڑی بڑی جو بڑی بڑی بات ہے اس کو سوچنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. اس لیے میں اس سیئنگ کو پسند کرتا ہوں، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. سمپل لیونگ ہوگی تبھی ہائی تھنکنگ آئے گی. اگر سمپل لیونگ نہیں ہے، ہائی تھنکنگ میں نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ کو ہائی تھنکنگ لانا ہے اپنے اندر تو پھر سمپل لیونگ بھی لانا پڑے گا. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو روزہ کیا؟ روزہ یہی ہے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. روزہ کو آپ کوئی مسٹریس چیز مت سمجھیے. روزہ جو ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ کی ٹریننگ ہے کہ سادہ زندگی گزارو اور پھر بڑی بڑی چیزیں
تم کو ڈسکوریز ہوں گی، سوچو گے، مائنڈ ایکٹیویٹ ہوگا تمہارا، پھر ڈسکوریز ہوگی. جیسے آج میں صبح کی مثال دی آپ کو. تو روزہ کو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسٹیریس چیز ہے، اور مسٹیریسلی اس کا ہم کو ثواب مل جاتا ہے، اور مسٹیریس فضائل اس کے ہیں. یہ سب ایسا نہیں ہے. یعنی لفظ بدل کر اگر میں کہوں تو میں کہوں کہ روزہ مینس سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، یعنی یہ دنیا جو ہے یونیورس آف فیکٹس ہے. ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ یہ یونیورس آف فیکٹس جو ہے، اس کا 1% بھی ہم نہیں جان پاتے اور مر جاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی زیادہ فیکٹس سے بھری ہوئی دنیا. 1% بھی ہم ڈسکور نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں. تو آدمی کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ آپ بتائیے کہ اگر یہ آدمی کو معلوم ہو یونیورس آف فیکٹس بہت ہی بڑا ہے، اور ہمیں سب سے بڑی چیز یہی کہ اس کو ہم پائیں. میں آپ کو ایک عرض کروں اپنا ایک تجربہ، کہ بہت دنوں سے، آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کم سے کم 60 برس سے میرا ایک طریقہ رہا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید اور پہلے سے ہو، کہ میں اکثر نئے آدمی ملتے ہیں نا، اس سے پوچھتا ہوں اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، اپنا کوئی تجربہ بتائیے، کوئی وژڈم جو آپ نے سیکھی ہو کوئی، وہ بتائیے. تو عجیب بات ہے کہ کوئی اپنی فائنڈنگ نہیں بتا پاتا، کوئی بتا ہی نہیں پاتا. ابھی ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی جو ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں ہے، بہت بڑا ویل نون انسٹیٹیوشن ہے، اس میں وہ 10 سال سے ہے. میں نے پوچھا کہ 10 سال کے اندر آپ نے کوئی ایک آپ کو فائنڈنگ ملی ہوئی ہو، کوئی وژڈم ملا ہو، کوئی بڑا ایکسپیرئنس ہوا ہو، وہ بتائیے. کوئی ایک، جو کہ ہندی میں کہتے ہیں تتو کی بات، ہندی میں بڑا اچھا لفظ ہے، تتو کی بات، کوئی وژڈم. تو یقین کیجیے کہ 10 سال میں ایک بھی نہیں بتا پائے وہ. حالانکہ وہ ہر مہینے ہر سال روزہ رکھتے ہیں، وہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں. تو روزے کو سمجھا ہے لوگوں نے بس رسم ہے، کر لو ثواب مل گیا. یہ نہیں جانا کہ روزہ کا مطلب ہے سوچنے کا مہینہ. روزے کا مطلب ہے سوچنے کا مہینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے عرض کیا کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں پر آپ رمضان کا مہینہ گزارتے تھے اور سوچتے تھے. تفکر، تدبر یہ کرتے تھے. کنٹمپلیشن، میڈیٹیشن نہیں. نبوت کے بعد بھی وہ جاری رہا رمضان کی شکل میں. پہلے رمضان فرض نہیں تھا تو آپ وہاں جاتے تھے، اب رمضان فرض ہو گیا تو آپ رمضان کی شکل میں کرنے لگے وہ. تو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ کیو آف ہیرا واز، یعنی رمضان آف پری نبوہ پیریڈ، اور رمضان از یعنی ہیرا پوسٹ نبوہ پیریڈ. یعنی ہیرا میں جو آپ کا جو معمول تھا وہ نبوت سے پہلے کا رمضان تھا، اور رمضان جو ہے وہ نبوت کے بعد کا ہیرا ہے. یہاں بھی سوچنا، وہاں بھی سوچنا. تو رمضان کا مہینہ تو اسی لیے کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچا کر کے اپنے کو تفکر میں لگائیں، تدبر میں لگائیں. تو قرآن پڑھیں، اس میں غور کریں، خدا کی جو تخلیق ہے، خدا کا جو کریشن ہے، اس میں سوچیں، اس پر غور کریں. آپ کی زندگی ہر چیز بھی سوچنے کا سامان ہے. اس کی تربیت کے لیے روزہ ہے. اور آدمی ایک مہینے میں اپنے کو اتنا ٹرین کر لے کہ بقیہ مہینے وہ
ویسے ہی اسی پیٹرن پر اس کی زندگی چلتی رہے. یہ روزے کا مقصد. عام طور پر آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں چارٹ لگا رہتا ہے رمضان کی برکت ہے، رمضان کے فضائل، یا کوئی صاحب تقریر کریں گے رمضان پر. سب لوگ کیا دو ہی چیزیں بتاتے ہیں، یا فضائل یا مسائل. ساری تقریریں اور سارے رمضان پر جو چھپتے ہیں آج کل، جو ہے جو پرچہ لیجیے اس میں رمضان پر مضمون چھپا ہوا ہوگا. مسجد میں جائیے وہاں چارٹ لٹک رہا ہوگا. لوگوں کی تقریر سنیے تو وہ رمضان پر بول رہے ہوں گے. لیکن یہی خلاصہ ہے، یا تو مسائل بتاتے ہوں گے یا فضائل بتاتے ہوں گے. اصل جو ہے رمضان کے نہ فضائل نہ مسائل. رمضان کی اصل چیز ہے وہ نہ فضائل نہ مسائل. اصل ہے تفکر، ڈسٹریکشن سے بچا کر کے سوچنا. سمپلی لیونگ ہائی تھنکنگ، یہ ہے فلاسفی روزہ کی. تو سارے لوگ آبسیسڈ لوگوں کو ہے، آبسیسڈ ہیں، آبسیسڈ کہ بس روزہ کہ کچھ فضائل جان لو، کچھ مسائل جان لو، بس روزہ ہو گیا. فضائل جان لو، مسائل جان لو، بس روزہ ہو گیا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلاں بات ہوگی سے روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ روزہ ٹوٹنا سب سے بڑا مسئلہ ان کے نزدیک ہے. تو ہمیں ہر چیز میں پھر سے سوچنا ہے، ہر چیز میں پھر سے سوچنا ہے. آپ حدیثوں کو پڑھیں تو کئی حدیث ایسے ملیں گے آپ کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. کھانا روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ تم لغ باتیں چھوڑ دو، بیہودہ باتیں چھوڑ دو. بہت سی حدیثیں اس طرح کی ہے کہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ ہے کہ تم بیہودہ باتوں کو چھوڑ دو، لغ باتوں کو چھوڑ دو، منفی باتوں کو چھوڑ دو. یہ روزہ. اب غور کیجئے کہ اگر فضائل اور مسائل ہی کا نام روزہ ہو، ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا، وہ کل پرسوں آیا تھا. تو پہلی رمضان جو تھی کو وہ ایک کالج میں گئے، وہاں سب ہندو لوگ تھے وہاں پر. تو وہ جاتے ہیں وہاں پر لٹریچر دینے کے لیے، اسلامی لٹریچر دینے کے لیے. وہ ہمارے ساتھی ہیں. تو ایک کالج میں گئے وہ. تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی. انگریزی کا جو پروفیسر ہے وہ ہندو ہے ظاہر ہے، اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے پوچھا ان سے کہ بھئی آج آپ لوگوں کا سنا ہے کہ روزہ ہے پہلا دن، تو کیا روزے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے روزہ؟ تو انہوں نے یہی حدیث سنا دی کہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ تم بیہودہ باتوں کو چھوڑ دو، گالی گلوچ کو چھوڑ دو، منفی باتوں کو چھوڑ دو. تو وہ عالم تھے وہ. تو اس پروفیسر کو یہ چیز اتنی اچھی لگی کہ اس نے بلایا اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کو ساتھی ٹیچروں کو بلایا. دیکھو بھائی یہ مولوی صاحب ہیں، ان کا ہمارا لیکچر ہوگا. خود اعلان کر دیا کہ ان کا ہم لیکچر کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں لیکچر نہیں، میں ایسی آتا ہوں آپ کو کتابیں دینے کے لیے. تو نہیں آپ کو لیکچر ہوگا. یعنی انسان کی نفسیات جو ہے اس کو ایڈریس کر گئی. انسان کا جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ روزہ یہی کہ بھوکے پیسے پڑے رہو، کوئی پرپز اس کا نہیں، کوئی سینس نہیں ہے اس کا. کیونکہ یہ بتایا گیا کہ وہ تو سمبل ہے، وہ سمبل. اصل تو یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں جو بری باتیں ہیں، برا اخلاق، برا کلام، بیہودہ بات، منفی سوچ، غیبت کرنا، تشدد کرنا. تو علامتی طور پر یہ چیز
اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے. تو اس کی فطرت کو بہت اچھا لگا یہ پرنسپل، اور اصرار کر کے اس نے کہا کہ نہیں آپ کو. تو میں پٹیل صاحب کہا کہ بھائی وہاں پر کیا کہوں جا کر کے. وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ نے لیکچر دی جا کر کے، اور سارے اسٹوڈنٹ ہمارے رہیں گے وہاں پر، کچھ ٹیچر بھی رہیں گے. اور واقعی لیکچر دیا انہوں نے. پھر شام کو ٹیلیفون آیا کہ اتنا خوش ہوئے لوگ کہ بہت خوش ہوئے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ روزے کو فضائل بتائیں اور اس کے مسائل بتائیں، تو پڑھا لکھا انسان اس میں کچھ پاتا نہیں ہو، اس کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا. ہاں کچھ عوام جو ہیں، عوامی سطح کے لوگ اس کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن آج کا جو پڑھا لکھا آدمی وہ اس کی دلچسپی نہیں لے گا. جب انہوں نے یہ کہا وہاں جا کر کے کہ یہ تو علامتی ترک ہے، اصل ترک تو وہ ہے. یعنی کہا کہ روزہ اخلاقی روزے کا نام ہے، اخلاقی ڈسپلن کا نام ہے، مورل ڈسپلن. تو بہت اچھا لگا اس کو. یہ تو سوسائٹی کے ایک اچھے سوسائٹی بنانے کے لیے بہت ہی اچھی اسکیم ہے یہ. تو روزے کو لوگ بس محدود کر دیا، یعنی دیٹ از ریڈیوسڈ فارم آف روزہ. یہ فضائل اور مسائل جو ہے میں جو اس کو بند کر رکھا ہے، تو دیٹ از ریڈیوسڈ فارم آف روزہ. روزہ تو ایک بہت اونچی حقیقت ہے، بہت اونچی چیز کا نام ہے. اور میرا ایک تجربہ ہے روزے کے مہینے میں، یہ حدیث میں ہے اور میرا خود تجربہ بھی میں کہوں گا. حدیث میں ہے کہ روزے کے زمانے میں فرشتے زیادہ آتے ہیں زمین کے اوپر. تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر فرشتے زیادہ آتے ہیں کا مطلب کیا ہے، کیوں زیادہ آتے ہیں. تو اس زمانے میں آپ جب روزہ رکھتے ہیں اس طریقے جو سچا طریقہ روزہ رکھنے کا، تو آپ ریسیپینٹ بن جاتے ہیں بڑے یعنی خدائی انسپریشن کے. کیونکہ فرشتے جو ہیں خدائی انسپریشن کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو جب آپ ریسیپینٹ بنتے ہیں اس کے، تبھی تو آئے گا انسپریشن، نہیں تو کہاں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ روزے کا مہینے میں انسپریشن کی بھرمار ہوتی ہے، انسپریشن کی بارش ہوتی ہے. لیکن بارش کس کو پہنچے گی؟ جو اس کا ریسیپینٹ بن چکا ہو. ایک فرض کی ایک گلاس ہے، تو گلاس کو آپ سیدھا رکھیں گے تبھی تو اس کے اندر پانی آئے گا. اوپر پانی آ رہا ہے لیکن اس کو سیدھا رکھیں تب تو آئے گا. اگر الٹا کر دیں آپ تو پانی گلاس میں نہیں جائے گا، آئے گا پانی گلاس میں نہیں پہنچے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ روزے کو فضائل اور مسائل کے معنی میں لیتے ہیں، انہوں نے اپنا گلاس الٹا کر رکھا ہے. اسی لیے دیکھیے، یعنی روزہ پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی ملتا نہیں انہیں. ایک صاحب کا قصہ بتاؤ آپ کو، ابھی ان سے بات ہوئی، تو وہ ہر سال رمضان کے مہینے میں جاتے ہیں، کہاں؟ مکہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں ہر سال رمضان کے مہینے میں، کبھی پورے مہینے کے لیے، کبھی کم سے کم 10 دن کے لیے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ جاتے ہیں وہاں پر کیا کیا ملتا ہے آپ کو؟ ہیں وہاں وہ نورانی افطار ہے، وہ تجلیات ہیں، اور وہ شیوخ جو ہے ایک سے ایک شیخ کھانے لیے چلا رہا ہے، اور الحمد للہ حضرت الحمد للہ کی آوازیں آتی ہیں. یہ روزہ تھوڑی ہے، یہ تو ہالیڈے ہے، یہ تو آؤٹنگ ہے. کہیں آؤٹنگ کر کے جائیں آپ، خوب کھائیں پئیں اور خوب خوش ہوں، خوب الحمد للہ کریں، یہ روزہ نہیں. روزہ تو خاموش ہو کر سوچنے کا نام ہے. روزہ اللہ سے تقویٰ کرنے کا نام ہے. روزہ انسان سے کر خدا سے جڑنے کا نام ہے. تو وہ جاتے ہیں وہاں، بڑی دھوم رہتی ہے وہاں پر.
یعنی حرم میں بڑی دھوپ رہتی ہے روزے کے زمانے میں، شیو کھا رہے ہیں اور کھانا آ رہا ہے، اور طرح طرح کے ڈرنک، طرح طرح کے کھانے، اور خوب لوگ ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور وزن بڑھ جاتا ہے رمضان کے بعد. کیا کیا یہ کوئی روزہ کوئی ہے؟ اوور ایٹنگ کا نام روزہ ہے؟ روزہ تو کم کھانے کے لیے ہے، تقلیل طعام کے لیے، لیکن روزے میں لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. یہ بات میں نے ایک مرتبہ امریکہ میں کہی. امریکہ میں تو رمضان کے مہینے میں تھا، تو میں نے وہ شعر سنایا وہاں پر کہ تن پروری خلق خصوص در ریاضت، جز گرمی افطار نظارت رمضان ہے. امریکہ امریکہ میں آپ جانتے ہیں کھانے پینے کی بہت افراط ہوتی تھی. آج کل پتہ نہیں، یہ کھانے پینے کی افراط ہی افراط ہر جگہ تھی. خوب کھاتے پیتے تھے لوگ. رمضان روزہ دھوم ہوتی تھی. تو میں نے کہا یہ روزہ نہیں ہے. تو کوئی اور نے کہا کہ آپ کے سوالوں کے امریکہ ویسا ہوتا ہے. تو مجھے غلط کرنے لگے وہ کہ آپ خواہ ہم لوگوں کو ایسا بتا رہے ہیں. تو ایک سینئر آدمی اٹھا جو امریکہ میں، اس نے کہا کہ جب جاتے ہو امریکہ میں 40 سال سے رہ رہا ہوں، تم سب سے سینئر میں ہوں. میں کہتا ہوں تم کو کہ تم ہر آدمی اپنا آج جو ہے ویٹ کرے، وزن لے اپنا، اور اب جب روزہ ختم ہو تب وزن کرے. سب کا وزن بڑھ چکا ہوگا. انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی تو سب ایک دم سناٹا چھا گیا. میں تو وہ چیلنج کرتا ہوں کہ آج اپنا وزن کرو اور لکھ لو کاغذ پر، اور 1 مہینے کے بعد جب رمضان ختم ہو تو پھر وزن کرو، تو سب کا وزن بڑھ چکا ہوگا. تو مجھ کو تو وہ ایسا کر رہے تھے وہ لوگ جیسے کہ میں امریکہ میں چونکہ رہتا نہیں ہوں میں، لیکن وہیں میں جو رہ رہا ہے آدمی، جب اس نے ایسا کہہ دیا تو سب چپ ہو گئے. تو اوور ایٹنگ کا نام روزہ ہے، شاندار کھانے کا نام روزہ ہے. تو اصل جو ہے روزے کا جو ملنا چاہیے وہ ملتے ہی نہیں. پورے پورے مہینے روزہ رکھتے لوگ، اور پوچھے ان سے کہ بھائی کیا پایا تم نے؟ کچھ نہیں کہا. ریڈیو پہ سن رہا تھا ایک ایک صاحب کا، ایک سینئر آدمی کا، ایک سینئر مسلمان کا، کہ آپ کے پہلے زمانے میں آپ کے جو تھا زمانہ، وہ روزہ کیسے ہوتا تھا. تو لگے بتانے کہ وہ صبح سے شام تک لگے بتانے کہ وہ یہ کھانا پکتا تھا، وہ کھانا پکتا تھا، یہ ڈرنک آتا تھا، وہ ڈرنک آتا تھا، یہی سب بتاتے تھے. کوئی روحانیت کی بات نہیں، کوئی وزڈم کی بات نہیں. تو روزہ کا زمانہ بلا شبہ برکت کا زمانہ ہے. ایک برکت مسٹیریس معنی میں نہیں ہے، اسی معنی میں ہے کہ اگر آپ اب اس معنی میں لیں اس کو، ڈسٹریکشن سے بچا کر کے اللہ کے بارے میں تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، کنٹمپلیشن کرنا ہے، تو بڑی بڑی حقیقتیں معلوم ہوں گی، سچائیاں ڈسکور ہوں گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. ہر دن آپ کو کوئی نئی وژڈم ملے گی، ہر دن آپ کو کوئی نیا اللہ سے انسپریشن ملے گا. یہ ہے برکت. برکت جو ہے کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. برکت کا مطلب ہے کہ آپ کے روحانیت میں اضافہ، تعلق باللہ میں اضافہ، آپ کی معرفت میں اضافہ. برکت کے معنی بڑھوتری کو ہوتے ہیں، بڑھوتری. تو اس بارے میں برکت ہے وہ. اگر اس معنی میں برکت نہ ہو، یعنی معرفت نہ بڑھے، تعلق باللہ نہ بڑھے، روحانیت نہ بڑھے، تو سمجھیے کہ وہ بس وہ تھا، کھانا پینا تھا بس، اور کچھ نہیں تھا. وہ حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ ایسے آدمی کے حصے میں صرف کھانا پینا ملتا ہے. ایسے آدمی کے حصے میں صرف کھانا پینا آتا ہے. تو ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے اور روزے کو صحیح معنوں میں دریافت کرنا ہے کہ روزہ کس معنی میں برکت ہے والا مہینہ ہے.
اکثر آپ پڑھتے ہوں گے، مضامین آتے ہیں، چھپتے ہیں، برکت والا مہینہ، ٹھیک ہے، وہی فضائل بتاتے ہیں اس میں، فضائل، فضائل کے معنی برکت والا مہینہ نہیں ہے یہ، معرفت کے معنی برکت والا مہینہ، معرفت، معرفت میں اگر اضافہ ہے تو آپ کو روزے کی برکت ملی، نہیں تو کچھ بھی نہیں ملا سوا کھانے پینے کے۔ یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں حصہ دے اور ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔